السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں ایک نئے تنازع، ایک نئے معاملے کے گرداب میں پھنسی ہوئی پنجاب حکومت کی مشیر برائے اطلاعات و نشریات محترمہ جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام جنید صاحب۔ بہت تنقید ہوئی ہے آپ پہ، بہت تنقید۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ کا جو پروگرام ہے وہ بیلنس ہے، جی آپ بڑی بیلنس گفتگو کرتے اسی لیے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ اپنا موقف بھی سامنے۔ میں اس لیے آپ کو گزارش کرنا چاہوں گی کہ کم از کم آپ لوگ تو بیلنس گفتگو کیجئے۔ جی صرف یہ نہ کہتے جائیے گا کہ بڑا ظلم ہو گیا اسی صاحبہ پہ، بڑی بدتمیزی کر دی ہے فردوس عاشق اوان نے، بڑا ظلم کر دیا ہے۔ پلیز دونوں طرف دیکھ کے تو بات کی۔ جی بالکل، الحمدللہ ہم آپ کا موقع بھی سامنے رکھیں گے، اور جو کچھ لوگوں نے کیمرے پہ دیکھے، جو کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے۔ کیمرے کو آپ چھوڑ دے، سوشل میڈیا کو چھوڑ۔ ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا، سارا مسئلہ یہ ہے، تمام تر سیاسی مبصرین کہتے ہیں جو کچھ ہوا ہے اس کی جڑ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ کیمرے کی توجہ کا مرکز بننا چاہتی ہیں ایٹ اینی کاسٹ۔ بس یہ معاملہ ہے۔ سیدھے سن ہی نہیں سکتے آپ۔ جو سن کیوں نہیں سکتے تسی؟ انڈیا دا قومی ترانہ وجن دے، تسی سن نہیں سکتے۔ بات یہ ہے جنید صاحب کہ ایک منسٹر جب انسپیکشن کے لیے نکلتی ہے تو جو حکومتی اہلکار ہیں، جو گورننس کے ذمہ دار ہیں، ان سے سوال کرنا تو بنتا ہے نا۔ اب منسٹر نے صرف مارکیٹ دا پھیرا لا کے تے ویڈیو بنوا کے تے نہیں نہ کہا راجہ۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، وہاں پہ موجود ہیں جتنے بھی جرنلسٹ تھے، سرکاری افسران۔ مجھے بات پوری کر لینے۔ جی فرمائیے۔ جب میں جا کے دیکھتی ہوں ادھر کہ میری عوام جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہوتا ہے، میرے پاکستان کی پیاری عوام، اور خاص طور پہ سیال کوٹ کی عوام جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیاری لگتی ہے، ان کے کھانے کے لیے جو مارکیٹ میں فروٹ پڑا ہوا ہے وہ گلا سڑا ہے۔ وہ اتنا گلا ہوا ہے جس طرح کی گلی سڑی گفتگو نون لیگ والے نہیں کرتے، اس طرح کا فروٹ پڑا ہوا ہے۔ اور مجھے فروٹ دیکھ کے باخدا ایسے لگا کہ نون لیگ لیٹی ہوئی ہے۔ اصل غصہ ہی مجھے اس پہ چڑھا ہے کہ یہ کیوں ادھر پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کے گلے سڑے پھل۔ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ ظاہر ہے حکومتی ترجمان ہیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کرٹیسائز بھی کریں، سب کچھ کریں، خدا کے لیے حقائق کو مسخ نہ کریں۔ دیکھیں، وہاں پہ موجود جتنے جرنلسٹ تھے، بیوروکریٹس تھے، میں نے فردن کئی لوگوں سے بات کی ہے۔ آپ کا جو پارا چڑھا ہے وہ گلے سڑے پھل دیکھ کے نہیں چڑھا۔ آپ کا پارا اس وقت چڑھا ہے جب آپ وہاں تشریف لائیں ہیں تو اسسٹنٹ کمشنر نے ملکہ عالیہ کا استقبال نہیں کیا۔ ایک منٹ کھلو جاؤ، جڑا کورس سے تسی ہاں تے تانوں ہاں کرن دے پیسے مل دے۔ دوجے دی بھی گل سن لیا کرو ایک منٹ، ایڈے تسی شیر علی میر علی دے مگر بیٹھے ہو۔ بات یہ ہے جنید صاحب، مجھے اللہ کے فضل سے نہ کسی پروٹوکول کی ضرورت ہے، نہ کسی استقبال کی ضرورت ہے۔ میں بڑے استقبال بھی کروا بیٹھی ہوئی ہوں اور مجھے بڑے پروٹوکول بھی مل چکے ہیں۔ میں کوئی نمی وزیر نہیں بنی، نہ ہی میں پہلے کو کگو کوڑے بیچ دی سی۔ میں اللہ کے فضل سے سیاست میں آنے سے پہلے ایک MBBS ڈاکٹر ہوں، اور وہاں سے میں نے MBBS کیا ہوا ہے جس کا میرٹ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہاں، تو پھر لوگ یہ صرف جو کہتے جا رہے ہیں جو اس نے CSS کر کے وہ آئی ہوئی ہے، اتنی انٹیلیجنٹ بچی، اتنی پڑھی لکھی خاتون کو۔ ارے بھائی یہ دیکھو کہ جس نے بے عزتی کی ہے وہ بھی کو اللہ معاف کرے چھولے دے کے دس نہیں پڑی۔ وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے، وہ حق پہ ہے، اس نے حق سچ کی بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ نہیں ہو رہی کہ کون MBBS ہے اور کون CSS ہے، بات یہ ہے کہ دونوں انسان ہیں اور دونوں خواتین ہیں۔ ایک خاتون کو دوسری خاتون کو اس طرح لوگوں کے سامنے جب کیمراز آن ہیں تو اس طرح میرا خیال ہے کہ اس زبان میں مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ MBBS یا CSS کی بات اس لیے کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اکثر ہمارے بہن بھائی یہی بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات اگر یہ بات نہیں ہے
تو جو میں نے ان کے ساتھ بیہیو کیا ہے وہ میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے ان سے، میری کسی سے کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں، میں آفیسرز کی بھی عزت کرتی ہوں، میں سیاستدانوں کی بھی عزت کرتی ہوں، میں سارے پاکستان کی ہاں ڈاکٹر صاحب اکثر و بیشتر جب آپ سیاستدانوں کی، اپوزیشن کی، افسروں کی عزت کرتی ہیں نا جب، تو ہم ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں کہ تسی کیڑا ایڈا کو پتا ٹی وی خرید لے جتے چ میں صرف لڑدی جھگڑدی نظر ہوں گی۔ سر میں آپا کی طرف سے ہاتھ جوڑ لوں؟ جی نہیں آپا نے خود ابھی تک تو کوئی ایکسکیوز نہیں کیا۔ یار میں کس لیے ایکسکیوز کروں، مجھے بتائیں بھی تو صحیح نا، میں نے آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ کیوں میری عوام گلے سڑے پھل خرید، بالکل ٹھیک، میری عوام جب پیسے اتنے زیادہ دیتی ہے تو کیلے کیوں بیچارے ڈر کے ایک دوجے ڈن چمڑے ہوں دے۔ جنید صاحب امرود وہاں پہ اس طرح کے پڑے ہوئے تھے جو میں غریبان دے بچے نہیں ویڑے چ بیٹھے ہوں گے، اللہ جانتا خربوزہ میں ویکھے گونگے دے منہ ورگا۔ ڈاکٹر صاحب اگر پھل وہاں پر اتنا ناقص تھا تو اس میں اس بیچاری اسسٹنٹ کمشنر کا قصور کیا تھا؟ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو چاہیے کہ بازاروں میں جا کے چیک کریں کہ عوام کو سودا ٹھیک مل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیک کر رہی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرکاری بازار نہیں تھا، پرائیویٹ بازار تھا۔ وہ پرائیویٹ بازار؟ ہاں جی تو میں نے اوتھے دس دی انی گالی نہ بات دی۔ آپ کو بتایا تھا، آپ تو اتنی مشتعل تھی، آپ کو تو اتنا شوق تھا کہ کیمروں کے سامنے میں آئی ہوئی ہوں تو میں کوئی ایٹم بم کا دھماکہ کر دوں تاکہ خبروں کی زینت بن جاؤں۔ جنید صاحب میں معافی چاہتی ہوں، مجھے کیمروں میں آنے کا اتنا بھی شوق نہیں ہے، اے نہ میں کیمرے گیان دا شوق ہوں نا تو میں کو ٹی وی سیریل کر لیں گی۔ اللہ کے فضل سے مجھے جوانی میں سمیتا پاٹل کہتے تھے۔ مجھے تو یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو آپ کی سہیلیاں سمیتا پاٹل کہتی تھی، اگر سمیتا پاٹل آج زندہ ہوتی اور وہ سن لیتی پھر؟ سن لیتی تو خوشی سے مر نہ جاتے۔ جنید صاحب بس جب میں کالج میں پڑھتی تھی نا اس وقت میری شکل کافی ملتی تھی سمیتا پاٹل، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیمرے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، صرف عوام کی خدمت کرنے کا شوق ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، ووٹ لینے کے لیے ہم نے عوام کے پاس جانا، ہم لوگوں نے جا کے عوام کے متھے لگنا ہوتا، یہ آفیسر حضرات تو ایئر کنڈیشن لگا کے دفتروں میں بیٹھے ہوتے، ان کو کیا، عوام بیچاری بے شک سڑا گلا فروٹ کھائے، جتنا مرضی مہنگا فروٹ کھائے، جو مرضی عوام کے ساتھ ہو، ان کا تو کوئی ایسا ذمہ ہی نہیں نہ ہوتا۔ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بیوروکریسی سے کام لینے کا بھی طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے نا۔ جنید صاحب مجھے یہ بتائیں، سارے پاکستان میں مشہور تھا کہ شہباز شریف افسروں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بڑی جھاڑ پونچھ کرتے ہیں، اس وقت تو آپ لوگوں کو کسی کو نہیں کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دوسری غلط بات آپ نے یہ کی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا آپ پہ پل پڑا ہے تو آپ نے خام خواہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے، آپ نے اس اسسٹنٹ کمشنر کا نون لیگ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے، ایک تصویر پتہ نہیں وہ فیک ہے یہ اصلی ہے، اس کو آپ نے وائرل کروایا، ایک الزام یہ بھی ہے۔ سب وہ تصویر فیک نہیں ہے، بلکہ جو ویڈیو چلاتے رہے ہیں نا میرے حوالے سے کہ میں بڑی سختی سے بول رہی ہوں، وہ ویڈیو فیک۔ اس میں کیا جملہ فیک ہے؟ چلے ہم بتائیں، ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہیں گے۔ وہ جس کے اوپر ٹون لگائی ہوئی ہے وہ جان بوجھ کے ڈب کر کے تو اس پہ ٹون بھی لگا دی۔ یہ چینلوں والے کرتے ہی ایسے جان بوجھ کے کسی سادی سی بات پہ بھی ٹون لگا دیتے، صرف اس لیے کہ عوام سمجھے کہ پتہ نہیں کتنی کو بری بات کر دی اور سارے امیج کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ میں تو ایمان سے دعا کرتی ہوں اللہ کسی شریف آدمی پہ ٹون نہ لگائے۔ کار میں کہیں سارے کار والے کٹھے ہو گئے نہیں فردوس کی کہہ رہی ہیں اتنے ٹون لگ گئے جیسے کہتے ہیں نا مارشاء اللہ لگ گیا ٹون لگ گیا، ساڈے امب نو امب نہیں لگے تو ٹون لگ گئی۔ دیکھو نا ذرا کوئی گل تو نہیں نہ کرنا۔ ہاں جی دنیا بھلیکے جو دیکھے پتہ نہیں ٹون دے تھلے کی ہے۔ ہاں اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے لگ ٹونو ٹونو لگ ٹونو۔ جس طرح غریب آدمی بیچارہ اپنے ٹھڈ تو کپڑا نہیں نہ چکتا، اس طرح شریف آدمی اپنی گفتگو تو ٹون نہیں چکتا۔ اور پھر جب ایک بات پہ ٹون لگا دی جاتی ہے تو اس کو بعد میں بے شک جتنا مرضی وضاحتیں پیش کرتے رہے چینلوں والے، بندہ بے عزت تو ہو ہی گیا ہوتا ہے۔ جس سیاستدان پہ ایبڈو لگ جائے
या माजी में लगी थी या टू लग जाए यार, दोनों बेचारे बिल्कुल रह जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि बड़े बेआबरू हो कर तेरे कूचे से टू निकले। लेकिन एक बात है, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब के मुखालिफिन भी इस बात का एतराफ़ करेंगे कि डॉक्टर साहब को अवाम की हमदर्दी जो है वो बहरहाल डॉक्टर साहब के दिल में मौजूद है। जुनैद साहब, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं ये देखती हूँ कि एक मेरा बेचारा अवाम का गरीब आदमी सारे दिन की खून पसीने की कमाई अपनी जेब में डाल के फल वाली दुकान पे पहुंचता है तो फल वेख के उन्हें इंज लगता है जिवें मैं हस्पताल दी एमरजेंसी च आ वड़िया। किसी फ्रूट दा सिर पाटा है, किसी दी लत्त टुटी, किसी ने ग्लूकोज लगा है। अगर आपकी बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी ने असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत में बयान क्यों दिया? देख लो जाओ एक मिनट जुनैद सलीम और हमनवा। चीफ सेक्रेटरी ने जाहिर है अपनी असिस्टेंट कमिश्नर के हक में बयान देने ना। वो की पंजाबी दी कहावत है, मज्जां मज्जां दियां भैणां हुंदियां।